آئی ایم محمد اظہرالدین شیخ فرام تعلیم روزگار صحت اردو میگزین اورنگ آباد۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ العنکبوت کا ترجمہ پڑھا تھا، سورہ نمبر 29۔ اب ہم سورہ نمبر 30 سورہ الروم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 1 الف لام میم۔ آیت نمبر 2 رومی پاس کے علاقے میں مغلوب ہو گئے۔ آیت نمبر 3 اور وہ اپنی مغلوبیت کے بعد عنقریب غالب ہوں گے۔ آیت نمبر 4 چند برسوں میں اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کام ہے، پہلے بھی اور پیچھے بھی، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے۔ آیت نمبر 5 اللہ کی مدد سے وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور وہ زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 6 اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 7 وہ دنیا کی زندگی کے صرف ظاہر کو جانتے ہیں، اور وہ آخرت سے بے خبر ہیں۔ آیت نمبر 8 کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے برحق پیدا کیا ہے، اور صرف ایک مقرر مدت کے لیے، طے کی ہوئی مدت تک کے لیے، اور لوگوں میں بہت سے ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 9 کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، اور انہوں نے زمین کو جوتا اور اس سے زیادہ آباد کیا، زمین میں کھیتی باڑی کی اس سے زیادہ آباد کیا جتنا انہوں نے آباد کیا ہے، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، بس اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ آیت نمبر 10 پھر جن لوگوں نے برا کام کیا تھا ان کا انجام برا ہوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ آیت نمبر 11 اللہ خلق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ اس کو پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 12 اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ آیت نمبر 13 اور ان کے شریکوں میں سے ان کا کوئی سفارشی نہ ہوگا، کہ جن کو وہ پوچھتے تھے کوئی سفارشی نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے، انکار کرنے والے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 14 اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 15 پس جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا وہ ایک باغ میں مسرور ہوں گے۔ آیت نمبر 16 اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہمارے یعنی اللہ کی آیتوں کو اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹلایا تو وہ عذاب میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ آیت نمبر 17 بس تم پاک اللہ کی یاد کرو جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو، یعنی صبح و شام اللہ کی یاد کیا کرو۔ آیت نمبر 18 اور اللہ اور آسمان اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اللہ ہی کے لیے، اور تیسرے پہر اور جب تم ظہر کرتے ہو، یعنی کہ 2 پہر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تیسری پہر، تو ایک حساب سے یہ اسی کے لیے حمد ہے، تیسرے پہر اور جب تم ظہر کرتے ہو، ظہر کے وقت بھی۔ آیت نمبر 19 وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم لوگ نکالے جاؤ گے۔ آیت نمبر 20 اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر یکایک اچانک تم بشر بن کر انسان بن کر پھیل جاتے ہو۔ آیت نمبر 21 اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کی ہے، تمہاری جینڈر سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی ہے، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ آیت نمبر 22 اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش اور تمہاری بولی اور تمہارے رنگوں کا فرق ہے، ڈفرنس ہے تمہارے کلر کا، تمہاری بولیوں کا، تمہاری آواز کا، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے۔ آیت نمبر 23 اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن میں سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ آیت نمبر 24 اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تم کو بجلی دکھاتا ہے خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ،
اور وہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر اس سے زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ آیت نمبر 25 اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جب وہ تم کو ایک بار پکارے گا تو تم اسی وقت زمین سے نکل پڑو گی۔ آیت نمبر 26 اور آسمان اور زمین میں جو بھی ہے اسی کا ہے، سب اسی کے تابع ہیں۔ آیت نمبر 27 اور وہی ہے جو اول پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اور آسمان اور زمین میں سب اسی کے لیے اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے سب سے بڑھ کر صفت ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 28 وہ تمہارے لیے خود تمہاری ذات سے ایک مثال بیان کرتا ہے، کیا تم غور اور کیا تمہارے غلاموں میں کوئی تمہارے اس مال میں شریک ہے جو ہم نے تم کو دیا ہے، یعنی اللہ نے تم کو دیا ہے، کہ تم اور وہ اس میں برابر ہوں، اور جس طرح تم اپنوں کا لحاظ کرتے ہو اسی طرح ان کا بھی لحاظ کرتے ہو، رسپیکٹ کرتے ہو۔ اس طرح ہم آیتیں یعنی اللہ آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ آیت نمبر 29 بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں نے بلا دلیل، بنا کوئی پروف کے، وداؤٹ اینی پروف، اپنے خیالات کی پیروی کر رکھی ہے، تو اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے جس کو اللہ نے بھٹکا دیا ہو اور کوئی ان کا مددگار نہیں۔ آیت نمبر 30 بس تم یکسو ہو کر، ایک جیسا ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف رکھو، اللہ کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو بنایا ہے، اس کے بنائے ہوئے کو بدلنا نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 31 اسی کی طرف متوجہ ہو کر اور اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ بنو۔ آیت نمبر 32 جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور بہت سے گروپ ہو گئے، ہر گروپ اپنے طریقے پر نازا ہے، فخر کرتا ہے جو اس کے پاس ہے۔ آیت نمبر 33 اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی طرف متوجہ ہو کر، پھر جب وہ اپنی طرف سے ان کو مہربانی چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک گروپ رب کا شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے، رب کے ساتھ کسی دوسرے کو پوجنے لگتا ہے۔ آیت نمبر 34 کہ جو کچھ ہم نے یعنی اللہ نے ان کو دیا ہے اس کے منکر ہو جائے، انکار کرنے والے ہو جائیں تو چند دن فائدہ اٹھا لو، عنقریب جلد ہے کہ تم کو معلوم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 35 کیا ہم نے یعنی اللہ نے ان پر کوئی سند یعنی سرٹیفکیٹ اتاری ہے کہ وہ ان کو خدا کے ساتھ شرک کرنے کو کہہ رہی ہے۔ آیت نمبر 36 اور جب ہم یعنی اللہ لوگوں کو مہربانی چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے اعمال کے سبب اعمال کی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یکایک اچانک وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 37 کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ جس کو چاہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہے کم؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 38 بس رشتہ داروں کو اس کا حق دو اور مسکین کو اور مسافروں کو، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، سکسیس انہیں کو ملنے والی ہے۔ آیت نمبر 39 اور جو سود تم دیتے ہو، جو انٹرسٹ تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، تو اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم دو گے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کے یہاں اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 40 اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر اسی نے تم کو روزی دی، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ وہ پاک ہے اور وہ برتر ہے، وہ اعلیٰ ہے اس شرک سے، وہ ان میں سے نہیں ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ جس کو ملاتے ہیں وہ ان میں سے نہیں ہے۔ آیت نمبر 41 خشکی یعنی سوکھا اور تری یعنی جو گیلا ہے اس میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ اللہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آئیں۔ آیت نمبر 42 کہو کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو اس سے پہلے گزرے ہیں، ان میں سے اکثر مشرک تھے، شرک کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 43 بس اپنا رخ دین قیم کی طرف سیدھا رکھو، جو قائم رہنے والا دین ہے اس کی طرف سیدھا رکھو، قبل اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے ایسا دن آ جائے جس کے لیے واپسی نہیں ہے، پھر وہاں سے واپسی نہیں ہوگی۔
اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے علیحدہ علیحدہ۔ آیت نمبر 44 44 جس نے انکار کیا تو اس کا انکار اسی پر پڑے گا، اور جس نے نیک عمل کیا تو یہ لوگ اپنے ہی لیے سامان کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 45 45 تاکہ اللہ ایمان لانے والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے، بے شک اللہ منکروں کو پسند نہیں کرتا، انکار کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 46 46 اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری دینے کے لیے، اور تاکہ وہ تم کو اپنی رحمت سے نوازے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلے، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ آیت نمبر 47 47 اور ہم نے یعنی اللہ نے تم سے پہلے رسولوں کو بھیجا ان قوموں کی طرف، پس وہ ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، تو ہم نے یعنی اللہ نے ان لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا تھا، اور ہم پر یعنی اللہ پر یہ حق تھا کہ ہم یعنی اللہ مومنوں کی مدد کرے۔ آیت نمبر 48 48 اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پس وہ بادل کو اٹھاتی ہے، پھر اللہ ان کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اور وہ ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم مہ کو دیکھتے ہو بارش کو اس کے اندر سے نکلتا ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے پہنچا دیتا ہے تو یکایک وہ خوش ہو جاتے ہیں، اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 49 49 اور وہ اس کے نازل کیے جانے سے قبل یعنی پہلے خوشی سے پہلے نا امید تھے، مایوس ہو چکے تھے، وہ یعنی ایک حساب سے نا امیدی میں تھے۔ آیت نمبر 50 50 پس اللہ کے رحمت کے آثار کو دیکھو، کس طرح زمین کو کہ وہ کس طرح زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کل شیء قدیر۔ آیت نمبر 51 51 اور اگر ہم یعنی اللہ ایک ہوا بھیج دے پھر وہ کھیتی کو زرد ہوئی دیکھے تو اس کے بعد وہ انکار کرنے لگیں گے۔ آیت نمبر 52 52 تو تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ تم بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے جبکہ وہ پیٹ پھیر کر چلے جا رہے ہو۔ آیت نمبر 53 53 اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ پر لا سکتے ہو، تم صرف اس کو سناتے ہو جو ہماری یعنی اللہ کی آیتوں پر ایمان والا ہو، بس یہی لوگ اطاعت کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 54 54 اللہ ہی ہے جس نے تم کو ناتوانی سے پیدا کیا، پھر ناتوانی کے بعد قوت دی، پھر قوت کے بعد ضعیفی یعنی اور بڑھاپا طاری کر دیا، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ علم والا قدرت والا ہے۔ آیت نمبر 55 55 اور جس دن قیامت برپا ہوگی مجرم لوگ قسم کھا کر کہیں گے کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، اس طرح وہ پھیرے جاتے تھے۔ آیت نمبر 56 56 اور جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا ہوا تھا وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب میں تو تم روز حشر میں پڑے رہے، بس یہ حشر کا دن ہے لیکن تم جانتے نہ تھے۔ آیت نمبر 57 57 پس اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ آیت نمبر 58 58 اور ہم نے یعنی اللہ نے اس قرآن میں ان لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہے، اور اگر تم ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ تو جن لوگوں نے انکار کیا وہ یہی کہیں گے کہ تم سب باطل پر ہو، تم غلط راہ پر ہو۔ آیت نمبر 59 59 اس طرح اللہ مہر کر دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے۔ آیت نمبر 60 60 بس تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور تم کو بے برداشت نہ کر دے وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ تو یہ تھا سورہ نمبر 30 سورہ روم۔ اس کے بعد ہم سورہ نمبر 31 سورہ لقمان کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آپ ویڈیو کو سبسکرائب کر کے رکھیے، بیل آئیکن دبائیے، دوسروں کو شیئر کیجیے اور ثواب جاری میں حصہ لیجیے۔ جزاک اللہ۔